الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں علامہ نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، دنیاوی مصروفیات بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی، میری دائیں ٹانگ میں کوئی تھوڑا مسئلہ تھا، ابھی بھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شفا بخشے۔ تمام میرے جو یوٹیوبر ہیں، جو مجھے لائک کرتے ہیں، جو میرے ویور ہیں، جو سبسکرائبر ہیں، ان تمام سے التماس ہے کہ میرے لیے آپ دعا کریں۔ تو مصروفیت ایسی تھی کہ بس پھر کچھ ورلڈ کپ بھی چل رہا تھا، لوگوں کی توجہ اس طرف تھی، تو دونوں چیزیں ملا کے جو ہے میں لیٹ ہو گیا۔ تو سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ 33ویں قسط میں آپ نے واقعات کربلا کے جو منظر ہیں وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ تو آج یہ 34ویں قسط ہے، 34 قسط ہے کربلا کے واقعے کی۔ تو جو 33 قسط تھی، 33 قسط تھی یا 33 پارٹ تھا، اس میں آپ نے سنا کہ حضرت قیس بن مصر السداوی آپ کی شہادت سنی۔ تو اس کے بعد جو ہے امام علی مقام آگے بڑھے تو بطن ذی میں ذی الرمہ یا ذی الرمہ بطن ذی رمہ میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مطیع نے امام علی مقام سے پوچھا کہ حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کربلا جا رہا ہوں، کوفہ جا رہا ہوں، انہوں نے مجھے خط لکھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مطیع نے رو کے عرض کی کہ حضور نہ جائیں۔ اب دیکھیں، مدینے کے لوگوں نے بھی روکا، مکے کے لوگوں نے بھی روکا، ہر جید صحابی نے روکا۔ اتنا روکنے کے باوجود آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام حسین کیوں جا رہے تھے؟ اتنا روکنے کے باوجود امام مسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ کے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہ بھی آپ سماعت فرما چکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے جو اپنے نان مصطفیٰ کریم سے وعدہ کیا تھا، اور جو خفیہ وعدہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا، جس کا اقبال نے اشارہ کیا کہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی وہ تو افتتاح تھی، ابتدا تھی، انتہا تو امام علی مقام تھے۔ اس قربانی کو، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے امام علی مقام نے اپنے رب سے اور اپنے نانے سے یہ وعدہ کیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ بظاہر حالات آپ کے خلاف تھے، حقیقت بھی یہی ہے۔ اب ایک طرف ہم کہیں کہ اتنے بڑے مولا علی شیر خدا کے لخت جگر حضور کے نواسے، کیا انہیں اتنا ادراک بھی نہیں تھا، اتنا فہم بھی نہیں تھا، اتنے بولے بالے تھے، اتنے سیدھے سادے تھے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ مشیت الہی سمجھ لیں، امام علی مقام کا حوصلہ سمجھ لیں کہ موت کو دیکھ کر گلے لگانا اور جام شہادت نوش فرمانا یہ صرف آپ کا خاصہ ہے اور قیامت تک کے لیے آپ کا ہی ہے۔ تو آپ نے جو ہے ان سے کہا، عبداللہ بن مطیع سے، کہ جو کچھ ہوگا میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا، اور لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اگر اللہ میرے حصے میں کوئی مصیبت لکھ چکا ہے تو کوئی بھی اسے ٹال نہیں سکتا۔ بس اسے آپ نے یہی جواب دیا۔ پھر آگے آپ روانہ ہوئے۔ تو آگے جو ہے عبداللہ بن مطیع کے ملاقات کے بعد پھر آگے آپ گئے تو امام علی مقام نے مقام زرود میں جو ہے اپنا خیمہ نصب کیا۔ زا را و دال، زرود، زا کے اوپر زبر پڑے اور را کے اوپر پیش پڑھیں، زرود۔ مقام زرود میں یا مقام زرود، زرود زیادہ بہتر ہے۔ مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں قریب ہی ایک خیمہ آپ نے دیکھا، وہ خیمہ نصب ہوا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا گیا، حضور یہ زہیر بن کین البجلی یا البجلی، زہیر بن کین البجلی، وہ حج سے فارغ ہوئے ہیں اور وہ کوفہ جا رہے ہیں، وہ راستے میں ہیں۔ تو ظاہر ہے جب بندہ حج پہ جاتا تھا، اتنا بڑا سفر عراق سے، ایران سے،
کربلا سے لوگ جاتے تھے تو انہیں کئی کئی دن لگتے تھے. جس طرح امام علی مقام 8 یا 7 یا 9 ذی الحج کو چلے تو 2 محرم کو جو آپ کربلا میں پہنچے. ذی الحج تو پورا گزر گیا 20-22 دن. تو ان دنوں میں یہ سفر اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچر پہ اس طرح ہوا کرتے تھے. تو راستے میں پڑاؤ در پڑاؤ تو ہوتا تھا. آج کا دور تو نہیں تھا کہ بس ایک سواری پہ بیٹھے ہیں یا جہاز پہ بیٹھے ہیں یا شپ پہ بیٹھے ہیں، بحری جہاز پہ نہیں. تو آپ نے ان کو بلایا. انہوں نے اس بلانے کو ناپسند کیا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے. دل میں آپ خیال کیا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی چلے گئے. جب ملاقات کی اور قافلہ اہل بیت کا منظر دیکھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں تو دفعتاً ایک بات یاد آئی جس سے خیالات کی دنیا ہی بدل گئی. پہلے کچھ اور خیال تھا کہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں، مجھ سے کیا کام ہے، یا میں کیوں جاؤں. لیکن جب وہ بات یاد آئی تو چہرہ خوشی سے چمکنے لگا. اسی وقت اپنا خیمہ اکھڑوا کے آپ کے خیمہ کے قریب نصب کیا اور بیوی کو طلاق دے کر کہا کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ. تم اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ اور اپنے ہمراہیوں سے کہا تم میں سے جو چاہے چلا جائے اور جو چاہے میرا ساتھ دے. وہ سب حیران ہو گئے کہ ابھی ابھی یہ ہو کیا گیا ہے، ماجرا کیا ہے. تو جب سب نے استفسار کیا، پوچھا، تو آپ نے انہیں بتایا کہ سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، ہم نے بل تجر، بالام تا جیم را تا دونوں، ہم نے بل تجر میں جنگ کی اور جنگ میں ہمیں فتح نصیب ہوئی اور فتح کے بعد بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے. تو اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیڈ کر رہے تھے. تو حضرت سلمان فارسی نے ہمیں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا وَإِذَا أَدْرَكْتُمْ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ مُحَمَّدٍ فَكُونُوا أَشَدَّ فَرْحًا بِقِتَالِكُمْ مَعَهُ بِمَا أَصَبْتُمُ الْيَوْمَ مِنَ الْغَنَائِمِ فَأَمَّا أَنَا فَاسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهُ. جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین کو پاؤ گے اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو آج جو تمہیں مال غنیمت کے ملنے پر خوشی ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ خوشی ہوگی. یہ بات اس وقت بلتجر کی جنگ میں کی تھی. مجھے وہ بات یاد آئی کہ امام حسین مل گئے اور موقع مل گیا مجھے کربلا میں جانے کا اور اپنی جان لٹانے کا اسلام کے راستے میں. تو میں بیوی بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنا مال بھی اور سب کچھ میں امام علی مقام کے ساتھ جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے کربلا میں مجھے جام شہادت نوش کرنے کا موقع ملے تو مجھے بہت خوشی ہوگی. بس میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. چنانچہ وہ امام کے ساتھ رہے اور کربلا میں جام شہادت نوش کر کے ابدی خوشیوں سے ہم کنار ہو گئے. ایک طرف یہ کردار ہے کہ راستے میں جو مل رہے ہیں وہ خوشی خوشی امام علی مقام پہ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اور ایک وہ بے ایمان ہے، بدبخت ہے، لعین ہے، خبیث ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر امام کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اگر آپ کو یہ واقعات اچھے لگ رہے ہوں، پسند، اچھے تو لگتے ہیں، لیکن اگر صحیح ہوں، صحیح تحقیق سے ہوں، وہ کسی فرقہ واریت میں نہ ہوں بلکہ خالص اصلاح کے لیے ہوں، تو پھر اتنا تو چشتی کہے گا کہ لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے تمہارے ایک لائک سے تمہاری زندگی بدل جائے، تمہارے ایک شیئر سے تمہارے اور میرے نامہ اعمال میں ہمیشہ نیکیاں لکھیاں جائیں اور ہمیشہ یہ سامان بخشش کا ہوتا رہے. تو اگلی 35ویں قسط تک اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.